ان تلاوت قرآن کی آیتوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابتدائی رکعتوں میں سورہ ہود کی تلاوت ہم نے سماعت کی، جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ ان تمام کے واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس وقت میں موجود ان کی قوم میں جو برائی تھی اس کا ذکر کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم عاد اور قوم سمود یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ اپنے اپنے دور میں اور خطرناک گناہوں کے اندر خصوصاً غیبتیں، ایک دوسرے کا مال دبانا، رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا، رب کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا، ان تمام برائیوں میں تھی۔ تو ان کے نبی نے انہیں سمجھایا اور جب انہوں نے بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کوئی پتھر کے ذریعے سے ہلاک ہو گیا، کسی کے اوپر پانی کا سمندر بھیج دیا گیا، اور کسی کو جو ہے وہ آگ کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ ایسا دکھائیں کہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو آپ کھولیں معجزے کے ذریعے سے اور سامنے سے اونٹنی چلتے ہوئے آ جائے، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو کہ باہر آتے ہی وہ بچہ دے دے۔ اس طرح اگر آپ نے معجزہ ہمیں دکھا دیا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے۔ تو اب جب یہ مطالبہ ہوا تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی جانب اشارہ کیا، پہاڑ دو حصوں میں منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اور پھر سامنے سے اونٹنی چلتی ہوئی آئی اور آتے ہی اس نے بچہ بھی جنم دیا۔ جس طرح مطالبہ کیا تھا ویسے ہی مطالبہ پورا ہوا، پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشخبریاں دیں، بہت سی آزمائش فرمائی، کہ پھر اول تو یہ کہ آپ کے یہاں اولاد نہ تھی، پھر اولاد ہوئی تو پھر ویران میں چھوڑنے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو شہزادے آپ کو ملے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ ہود کے فوراً بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جو ایک مکمل صورت پر مشتمل ہے، جس کا درس خوش نصیب لوگ نماز فجر کے بعد بھی سماعت کر رہے ہیں، مگر تلاوت میں آئی ہے اور ہم نے خلاصہ تراویح سماعت کرنا ہے۔ تو خلاصتاً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے پردادا حضرت ابراہیم کی طرح بے شمار آزمائش فرمائی، اور جس پر بھی آزمائش آتی ہے نا اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے۔ پہلے کے لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھ پاتے، اس دور کے بنسبت کہ اس دور کے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ کر جاتے ہیں نا تو جہاز کی رفتار بہت ہوتی ہے، 800 900 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے۔ جتنی اسپیڈ سے چلتا ہے اتنی بلندی کو جاتا ہے اور ہوا کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ گویا یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگی میں دین کی خاطر آزمائش آتی ہیں، کہ جتنی آزمائشیں آتی رہتی ہیں ان کا درجہ بلند ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ پہلی تو آپ پر آزمائش یہ آئی کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور بھائی آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ والد کی خاص توجہ ہمیں ملے،
مگر حضرت یعقوب خاص محبت یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، اس لیے وہاں پر آزمائش کا پہلا اسٹیپ آ چکا جائے۔ پھر آپ کے بھائیوں نے پلاننگ کی کہ کسی طرح آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کہیں دور کر دیں والد سے، تاکہ والد کی نگاہ ہماری طرف آ جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی کم تھا، پھر بازار میں آپ کو بیچ دیا گیا، بازار مصر میں وہاں پر بولی لگی۔ یہ ساری آزمائش ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر آپ جو ہے وہ غیروں جیسے ہو چکے تھے، پھر آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر مصر میں گئے، وہاں پر بازار میں بولی لگی، آپ کو خریدا گیا، عزیز مصر نے خرید لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر لے کر آ گیا۔ اب تو لگتا ایسا تھا کہ سکون کی زندگی مل گئی، کہ بادشاہوں کے گھروں میں ہیں، لیکن وہاں الگ آزمائش تھی کہ حضرت زلیخا جو کہ عزیز مصر کی اس وقت زوجہ تھی، وہ آپ پر فدا ہو گئی، اور پھر آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ نے منع کر دیا، تو یہ شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اب دروازے بھی بند تھے، چاہتے تو آپ نعوذ باللہ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے، مگر آپ نے دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ دروازے کی طرف لپکے۔ اس نے اپنے محل کے 7 دروازے ایسے بنائے تھے کہ ان 7 دروازوں کے اندر جا کر زلیخا کا کمرہ تھا، اس نے 7 کے 7 دروازوں پر تالے لگوا دیے تھے۔ مگر جو گناہ سے بچنا چاہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب ضرور بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے، دروازے کے پاس جاتے تو کیا کرتے؟ دروازہ بند تھا، مگر ارادہ نیک تھا، بچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کے تالے کھولنا شروع کر دیے، تالے گرتے چلے گئے، واستبق الباب، دروازے سارے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا پیچھے سے پکڑتی ہوئی چل رہی تھی کہ زور سے کھینچا اپنی جانب، تو وقدت قمیصہ من دبر، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر موجود ہے، کمرے سے نوجوان نکل رہا ہے، پیچھے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ شوہر دروازے پر مل جائے کیا کیفیت ہوگی گھر میں؟ لیکن ابھی حضرت یوسف کچھ کہتے اس سے پہلے زلیخا نے کہہ دیا کہ بتاؤ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہوگی؟ پھر خیال آیا کہ کہیں ان کو کہیں پھانسی کی سزا نہ دے دے، غلطی میری ہے، تو اس لیے فوراً سوال کے ساتھ ہی جواب دیتے ہوئے کہہ دیا، اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی عذاب دیا جائے، مگر مارا نہ جائے۔ اب بات بڑی گہری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کام میں کوئی کسر نہیں کی ہے اور نہ میرا کوئی ارادہ تھا۔ تو کہا کوئی گواہ بھی نہیں ہے؟ تو کہا ایک چھوٹا بچہ لے کر آؤ، وہ گواہی دے گا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی، اور گواہی دی اور کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو، فصدقت، تو عورت سچی ہوگی، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص کو دیکھو یوسف کے کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہو، تو فکذبت، عورت جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا، کرتے کو دیکھا، تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور بچے نے، چھوٹا بچہ تھا، اسے کیا معلوم، مگر رب نے بولنے کی طاقت دی، اس نے کہہ دیا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوگا تو فکذبت، یہ زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچ کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے اس کے اندر کوئی بھی معاملہ دخل اندازی نہیں دی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ عزیز مصر پر کھل گیا تو وہ عورتوں کو ڈانٹنے لگا اور کہا کہ اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اور یہ بات چھپنی کہاں تھی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سارے وزراء کی گھر کی خواتین زلیخا کو لان تان کرنے لگیں کہ ایک غلام پر تو فدا ہو گئی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ غلام کون ہے۔ اس نے سب کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد سب کے ہاتھوں میں ایک ڈش دے دی، ٹرے دی، ساتھ فروٹ بھی رکھ دیے، کہا کہ اب اسے اپنے ہاتھ سے کاٹو۔ جیسے ہی انہوں نے چھری ہاتھ میں لی اور پھل کاٹنے لگیں، حضرت یوسف کو آپ نے حکم دیا کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ آپ نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانی، زبردستی آپ کو ان کے سامنے سے گزروایا گیا۔ جیسے ہی ان وزراء کی گھر کی خواتین نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو حضرت یوسف کے حسن میں وہ محبت کے اندر فدا ہو گئی، اور پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں۔ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ چھری وہ اپنی انگلی پر پھیر رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کتنی پیاری بات فرمائی، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں
انگشت زنا، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، زنا کہتے ہیں عورت کو، حضرت یوسف کا حسن سامنے ہے، ان کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں مصر کی، اور یا رسول اللہ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں حضرت یوسف کا حسن موجود ہے، یہاں حضور کے جلال، عظمت اور خوبصورتی کی بات نہیں، نام کی بات ہے، اور وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، اور وہ بھی اپنی گردن، انگلیاں نہیں گردن کٹوا رہے ہیں حضور کے نام پر، اور حضور کے نام پر گردنیں کٹوا کر پیغام دے رہے ہیں کہ حضور کی طرف کسی نے انگلی اٹھا کر انگلی کی بھی تو ہم اس انگلی کو موڑنا بھی جانتے ہیں اور توڑنا بھی جانتے ہیں۔ حضور نے جہاں اخلاق کا درس دیا وہاں یہ بھی اخلاق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ مجھے جیل میں بھیج دیا جائے، آپ کی دعا قبول ہوئی، تقریباً 12 سے 15 سال آپ جیل کی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کے 2 بندوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے خواب بتایا، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، بڑا ہی تفصیلی واقعہ ہے۔ نماز فجر آپ ہمارے ساتھ ادا کریں، روزانہ مختصر کر کے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کا درس جاری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، آپ نے ان کی خواب کی تعبیر بتائی، اس میں سے ایک کو موت تھی اور ایک کے لیے آزادی تھی۔ جس کو موت آنی تھی، جس کے لیے سولی کا حکم جاری تھا، اس کو بتا دیا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ سولی کا حکم نافذ ہو چکا ہے، تمہیں موت آ جائے گی۔ اور جس کو آزادی ملنی تھی اس سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا۔ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رہائی دیتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، بادشاہ کو ایک عجیب خواب آ گیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ دیکھنے لگا بادشاہ کہ اس نے کہا کہ موٹی تازی 7 گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، دبلی پتلی گایاں موٹی تازی گایوں کو مار رہی ہیں اور کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری جو ہے بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ اس نے سارے وزراء کو، لوگوں کو جمع کیا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے جو ہے جیل میں ایک خواب دیکھا تھا اور تعبیر بتانے والے یوسف وہاں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے وہاں بھیج دو، میں پوچھ کر آتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ وہ واپس آیا اور کہنے لگا یا ایھا الصدیق، اے میرے دوست ذرا مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب بتایا، پھر آپ نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی کہ تم حسب عادت 7 برس تک کھیتی کرتے رہو گے اور پھر تم اس کو کاٹ لو، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرو، باقی اس کی بالیوں میں لگے رہنے دو۔ اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اور جو تم نے ان بالیوں میں بچایا ہوگا اس میں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی، پھر 7 سال کے بعد جو 7واں سال یعنی 8واں سال ہوگا اس میں تمہارے لیے خوب پانی برسے گا، یعنی بارش ہوگی، اور پھر اس کے بعد تمہاری زندگی نارمل ہو جائے گی۔ یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ حیران ہوا کہ اب میں کیسے سنبھالوں گا۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے آنے سے پہلے کہہ دیا کہ ان عورتوں سے پوچھو کہ ان کا معاملہ کیا ہے، غلط کون تھا، صحیح کون ہے۔ زلیخا اور ساری عورتوں کو جمع کیا، سب نے کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، پاکی ہے اللہ کے لیے، اس میں یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہی ہے، ہم بہک چکی تھیں، لہذا یوسف کو معاف کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں پر آئے، آپ نے وزارت سنبھالی، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے پورے ملک کی حکومت سنبھالی، سنبھالنے کے ساتھ ہی قحط سالی کا دور شروع ہو گیا۔ آپ کے حکم کے مطابق کھیتی باڑی کی جاتی تھی، اس کی کٹائی کی جاتی تھی، اسے اسٹوک کیا جاتا تھا، اور ہر آدمی 7 سال کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی قیمتی چیز رکھواتا اور راشن کا پیکٹ لے کر جاتا، 1 اونٹ کے برابر، وہ پورا سال اس بندے کے لیے کافی ہوتا۔ گھر میں اگر 7 افراد ہوتے تو 7 اونٹ دیے جاتے، 8 ہوتے تو 8 دے دیے جاتے، کہ پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے اسے کھانا ہے۔ پوری ترتیب آپ نے بنا کر دی تھی۔ یہ قحط حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے آ گئے، راشن کا پیکٹ، کہ کسی طرح ہمیں بھی غلہ مل جائے۔ تو آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، کسی بہانے سے اپنے قریب کیا اور سارے احوال پوچھ لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔
کہا تمہارے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ کہا ایک والدہ ہے، ایک بھائی اور ہے۔ کہا اس کو لے کر نہیں آئے؟ کہا نہیں، وہ بھائی باپ کا منظور نظر ہے، والد صاحب اسے اپنے سے جدا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ایک بھائی جدا ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اب اگلے سال آؤ نا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ یاد رکھنا میں گلہ نہیں دوں گا۔ تم نے میری مہمان نوازی دیکھ لی، دیگر لوگ لائن میں لگ کر لے رہے تھے، میں نے تمہیں اپنے قریب کیا، مہمان نوازی کی تمہاری، کیونکہ تم نبی کے خاندان میں سے ہو، تمہاری عزت میں نے اس لیے کی ہے۔ اب اگر چاہتے ہو کہ ایک گلہ اور ملے تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ پھر تمہیں گلہ نہیں ملے گا۔ وہ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب اگلے سال بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے تو گلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ بنیامین سے کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا بنیامین کو تمہارے ساتھ، اس لیے کہ جس طرح تم نے پہلے یوسف کو کھو دیا ہے کہیں تم بنیامین کو بھی نہ کھو دو۔ پھر اس کے بعد بڑی منت سجاد کے بعد والد صاحب نے حضرت بنیامین کو بھیج دیا رب کے حوالے کرتے ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ بیٹا جب تم داخل ہونا بادشاہ کے دربار میں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تم ہٹے گٹے ہو، خوبصورت ہو، نبی کی اولاد ہو، نظر نہ لگ جائے، تو اس لیے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کی جوڑی بنا دی۔ اب تنہا بنیامین رہ چکے تھے، 11 بھائی تھے، 10 کی جوڑی بن گئی، ایک رہ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ کاش آج میرا بھائی یوسف میرے پاس ہوتا تو میری بھی اس کے ساتھ جوڑی بن جاتی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو قریب کیا اور پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا مجھے میرا بھائی یوسف یاد آتا ہے۔ حضرت یوسف نے اس کے کان میں کہا گھبراؤ مت، فلا تبتئس، غمگین نہ ہو، انی انا اخوکا، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، مگر اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ پھر بھائی بنیامین نے حضرت یوسف سے کہا کہ مجھے اپنے پاس روک لو، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں یہ۔ تو آپ نے ایک ترکیب کی جو اللہ نے آپ کو سکھائی تھی، اس تعلیم کے ذریعے سے آپ نے اپنا قیمتی سامان بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جیسے ہی وہ نکلے کہ شور مچ گیا کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ کھو چکا ہے، کہاں ہیں؟ ڈھونڈو ڈھونڈو۔ یہ نکل رہے تھے، آواز دینے والے نے آواز دی، فأذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، تم نے بادشاہ کا قیمتی سامان لے لیا ہے۔ وہ چونکہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، وہ کہنے لگے تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی زمین میں فساد کرنے کے لیے تھوڑی آئے، چوری کر کے زمین میں فساد کرنا تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے۔ بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس شہر میں موجود تھے نا، وہاں چور کی سزا انسان نہ تھا۔ جس طرح ہماری شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے نا، اسی طرح حضرت یعقوب کی شریعت میں چور کی سزا اس انسان کو غلام بنانا تھا جس کے سامان میں سے چوری ہوا، یعنی چوری کیا ہوا سامان مل جائے، یا جس نے چوری کی اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ اب ساروں کا سامان کھولا گیا، پہلے بھائی کا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 10ویں، کسی کے سامان میں نہیں نکلا۔ بنیامین کا سامان کھولا تو اس میں سے وہ پیالہ نمودار ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کو رکھ لوں گا اپنے پاس۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ ویسے ہی ایک بھائی کو کھو چکے ہیں ان کے، اور ویسے بھی یہ بھائی تو ویسے ہی ایسا ہی ہے، یہ یوسف کا بھائی ہے نا، یوسف نے بھی بچپن میں چوری کی تھی، یہ بھی چوری کر دو تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ بادشاہ کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی یوسف کی برائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی ایسا تھا، اس کا بھائی بچپن میں چوریاں کرتا تھا، یہ ابھی چوریاں کر رہا ہے، یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، ہم 10 ایک بھائی ہیں، یہ سوتیلے 2 بھائی تھے، ایک چوری کر کے چلا گیا، اب دوسرا چوری کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ظرف ہے، نواز بھی رہے ہیں، سامنے موجود بھی ہیں، طاقت بھی ہے، چاہیں تو ایک اشارہ کریں جلاد آ کر گردن اتار دے، لیکن صبر کتنا پیارا تھا۔ فصبر جمیل، صبر اچھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو یہ بات ہو چکی ہے، تم نے خود بتایا ہے کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان نکلے گا اس کو غلام بنا لیا جائے گا، روک لیا جائے گا، اب ان کو روک لیا جائے گا۔ پھر وہ نہ مانے، بڑی منت سجاد کی مگر نہ مانے۔ بالآخر بڑے بھائیوں نے میں سے کچھ نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں جاتا، ابو کا سامنا کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، تم جاؤ۔ شروع کے 1 یا 2 بھائی
جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دو، اس بھائی نے اپنے آپ کو وہیں روک لیا اور باقی بھائیوں کو بھیج دیا۔ جب وہ وہاں پر گئے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے بنیامین؟ کہا اس نے چوری کی تھی، اس کو بادشاہ نے روک لیا ہے۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ تم جو ہے اپنی طرف سے ایک بات بناتے ہو، بات دراصل یہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ کہا نہیں، آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے سامان سے چوری کا سامان نکلا ہے، بادشاہ کا قیمتی سامان نکلا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان نکلے، بادشاہ کا پیالہ نکلے، ضروری تھوڑی اس نے چوری کی ہو، بات کچھ اور ہے۔ مگر میں پھر کہتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائیوں نے کہا یوسف کہاں؟ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 7 سال تو یہ ہو چکے تھے، 12 سال قید کے تھے، اس سے پہلے کے جو ہے عزیز مصر کے گھر میں رہنے کے کچھ سال، 15-20 سال کے بعد آپ ایک ہی بات کرتے ہیں یوسف کی خوشبو، یوسف کی خوشبو۔ تو کہا کہ نہیں، اب تم اللہ کا نام لے کر جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو، اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ بھائیوں نے کہا ابو جی یوسف کی محبت میں ایک دم فدا ہو چکے ہیں، بس ہر وقت یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ چلے گئے۔ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگا آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے، بھائی کو بھیج دیں۔ ہمارے والد صاحب اس کی محبت میں ایک دم محبت کے اندر فدا ایسے ہو چکے ہیں کہ اس کے بھائی کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس کو بھی یاد کرتے ہیں، رو رو کر حالت بری ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کرم کیجئے۔ جب یہ سنا تو یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ والد کی حالت یہ ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بادشاہ اچانک یہ بات بولے تو سامنے والا تو حیران ہی ہوگا، انہیں کیا معلوم کہ یوسف کون تھے اور کیا تھا۔ خدا کی قدرت کہ حضرت یوسف نے اس وقت اپنے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا تھا، ہوا کا جیسے ہی جھونکا آیا پردہ تھوڑا سا ہلا، جوانی تھی اس وقت، یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھا، اب جوانی ہے، مگر دانت اتنے خوبصورت کہ اس کی چمک سے آپ کے بھائیوں نے پہچان لیا کہ لگتا ہے یہی یوسف ہیں، تبھی تو پوچھ رہے تم کو پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ قال انا یوسف، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، وهذا اخی، اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ وہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور توبہ اور استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن شرمندگی کا دن نہیں، آج کا دن خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے پھر ہم بھائیوں کو ملا دیا ہے۔ جاؤ میرا کرتا لے کر جاؤ اور والد کی آنکھوں پر رکھنا، جیسے ہی والد کی آنکھوں پر رکھو گے اللہ ان کی بینائی واپس عطا فرما دے گا۔ جیسے ہی وہ کرتا وہاں سے چلتا ہے، یوسف علیہ السلام کا کرتا شہر مصر سے چلا ہے، کہیں کلومیٹر دور حضرت یعقوب کا علاقہ ہے، وہاں موجود لوگوں سے آپ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسفا، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ قریب بیٹھے لوگوں نے پھر وہی کہا یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، عجیب بات ہے، یوسف کہاں ہوں گے؟ مگر کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کا کرتا واپس آتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کرتا لایا گیا، آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا کرتا جو آپ کے جسم مقدس سے مس کیا ہوا تھا وہ لگا آنکھ پر، تو اللہ نے اس کرتے کی برکت سے شفا عطا فرما دی ہے۔ اور معراج کی رات یوسف علیہ السلام امام نہیں تھے، یوسف علیہ السلام مقتدی تھے، صف میں شامل تھے۔ تو جب معراج کی رات بیت المقدس میں مسجد اقصی کے اندر مقتدیوں کے کرتے سے لوگ شفا پا سکتے ہیں، تو پھر اس امام کے بال مبارک سے بھی اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما سکتا ہے۔ صرف میرے محبوب کے بال نہیں، جہاں میرے محبوب کے قدم مبارک لگ جائیں نا، اس قدم مبارک سے لگے ہوئے ذرات، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں حضور کے قدم تو بہت دور ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام نہیں ہے، جس جگہ میرے محبوب کی سواری نے قدم رکھا اور وہاں کی مٹی بھی اگر بیمار کو دے دی جائے اور بیمار اسے
پی لے دوا سمجھ کر، اللہ حضور کی سواری کے قدموں پر لگی ہوئی مٹی کے ذرات کی برکت سے اس دائمی مرض والے انسان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں خاک شفا میں، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ پھر آپ نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ آپ کو 11 جو ہے ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہا ہے، اس کی خواب کی تعبیر یہاں پوری ہوئی۔ اور پھر آپ سب حضرت یعقوب ان کی زوجہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ اور آپ کے دیگر بھائی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے، تو آپ کے لیے اونچی جگہ بنائی گئی۔ جیسے ہی ان کے لیے اونچی جگہ بٹھایا گیا، یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ، حضرت یعقوب کی زوجہ اور آپ کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں اللہ نے مجھے دکھایا تھا۔ تو بس دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے کی ساری برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اس واقعے کے اندر بے شمار سبق ہے، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، نماز فجر میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ سن رہے ہیں، ہر دن ایک سبق ضرور سیکھ رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ سحری کریں گھر میں، سحری کا ٹائم جیسے ہی ختم ہو اچھی طرح وضو کریں، درود پاک پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں، سنت ادا کریں، اور جیسے ہی سنت سے فارغ ہوں گے جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تو مختصر نماز فجر کی جماعت ہے، اور اس کے بعد 4 سے 5 منٹ بمشکل، ہو سکتا ہے کبھی زیادہ ہو گیا ہو، اس سے زیادہ میری نظر میں اب تک نہیں ہوا، 4 ساڑھے 4 5 منٹ میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً سن رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے نماز فجر کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی برکتیں عطا فرمائیں۔ اور آج کی رات کی مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، رب العالمین آج رات کی بھی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کی مسجد کی انجمن مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب کی جتنی بھی مولا کریم ٹرسٹ انتظامیہ ہیں، ہمارے سلیم صاحب، ہمارے نظام بھائی، عظیم بھائی، اور بھی جتنے بھی متحرک اس انتظامیہ کے افراد ہیں، مولا کریم سب کو خوب برکت عطا فرما، خوب برکت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی اس کمیٹی کے ممبران ہیں جو موجود ہیں درس میں، جیسے ہمارے شریف بھائی ہیں اور بھی جتنے بھی ہیں جن کے نام اور کام سب تو جانتا ہے، مولا کریم سب کو برکت عطا فرما، اور مفسدین کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقین کے نفاق سے اور شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یقیناً یہ اس مسجد کی رونقیں ہیں، یہ مسجد کی ایک خوش نصیبی ہے کہ رات کے اس پہر میں نماز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنے کے باوجود بھی لوگ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ انتظامیہ کا اخلاص ہے، یہ نمازیوں کا اخلاص ہے۔ مولا ان اخلاص کا صدقہ مجھے بھی اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، ساری دعائیں التجائیں قبول فرما۔ دوران درس کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم۔